زرمینہ کالج کے لیے تیار ہو کر گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر حویلی کے سب سے قابل بھروسہ آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ اسے حویلی سے باہر پڑھنے جانے کی اجازت بہت منتوں کے بعد ملی تھی۔ ان کے دشمن اتنے تھے کہ اس کے باپ اور بھائی اسے باہر بھیجنے سے بھی ڈرتے تھے، مگر پڑھنا اس کا خواب تھا۔ بچپن میں ہی اس کی والدہ کا انتقال ہو چکا۔ عبداللہ گردیزی کی وہ واحد بیٹی تھی، جبکہ ایک بیٹا اس سے بڑا تھا، اطہر گردیزی۔ چلے انکل، وہ مدھم آواز میں بولی اور ڈرائیور نے گاڑی اسٹارٹ کی۔ اس کی گاڑی کے پیچھے ایک گارڈز کی گاڑی بھی جاتی تھی۔ بی بی جی، یہاں سے راستہ بند ہے، کیا گھر چلیں؟ نہیں، آج میری امپورٹنٹ کلاس ہے، آپ دوسرے راستے سے لے لیں۔ بی بی، پر وہ خانوں کے علاقے میں آتا ہے، میرا جانا ضروری ہے۔ کون سا وہ ہمارے انتظار میں بیٹھے ہوں گے کہ میرے سر مجھے بہت ڈانٹیں گے اگر میں نہیں گئی تو؟ وہ پریشانی سے بولی تو ڈرائیور نے گاڑی دوسرے راستے پر گھمائی۔ جیسے ہی ان کی گاڑی دوسرے علاقے سے گزرنے لگی، وہاں کے سردار عارف خان کو اس بات کی خبر پہنچ گئی۔ وہ اپنی گاڑی لیے اس راستے پر پہنچ کر بیچ راستے میں اپنی گاڑی لگا چکا تھا۔ بی بی جی، سامنے عارف خان کی گاڑی کھڑی ہے، ہمیں واپس جانا چاہیے، میں اطہر صاحب کو کال کرتا ہوں۔ نہیں، لالا کو مت کہیں کچھ، بات بہت بڑھ جائے گی، آپ گاڑی گھما لیں۔ نہیں گھما سکتے، ان کی گاڑیاں پیچھے بھی کھڑی ہیں۔ عارف خان بہت ظالم انسان ہے، ڈرائیور نے سائیڈ مرر سے دیکھتے ہوئے کہا۔ عارف خان کی سیاہ لینڈ کروزر اسی راستے پر کھڑی تھی۔ وہ گاڑی سے اتر کر ان کی گاڑی کی طرف آیا اور زرمینے کی طرف کا شیشہ بچایا۔ زرمینے نے ڈرتے ڈرتے شیشہ نیچے کیا۔ لگتا ہے آپ لوگ راستہ بھول گئے ہیں، کہیں تو میں بتا دوں۔ وہ اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ زرمینے کو اس کے چہرے سے خوف آیا۔ آپ ہمیں جانے دیں صاحب، ڈرائیور بولا۔ پیچھے گارڈز کی ایک گاڑی تھی، مگر اس کے ساتھ گارڈز کی 4 گاڑیاں موجود تھیں۔ وہ پھنس چکے تھے۔ آپ مہمان ہیں ہمارے، خاطر مدارت کے بغیر کیسے جانے دیں؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ دیکھیں، دکھائیں۔ وہ مزے سے بولتے سے تپا چکا تھا۔ ہمیں جانے دیں، مجھے کالج کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ ہمارے علاقے سے گردیزیوں کو جانا منع ہے، پر آپ آ ہی گئی ہیں تو آپ کو کیسے جانے دیں؟ کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ بات آگے بڑھے اور پنچایت تک جائے، پلیز۔ بی بی جی، میں ابھی صاحب کو کال ملاتا ہوں، ڈرائیور بولا تو وہ کہکہا لگا کر ہنسا۔ اس کی براؤن آنکھیں زرمینے کی سیاہ آنکھوں سے ٹکرائیں۔ صاحب جب تک آئیں گے ہم انہیں یرغمال بنا کر ساتھ لے جا چکے ہوں گے۔ آج تو جانے دے رہا ہوں کیونکہ خان عورتوں کی عزت کرتے ہیں۔ وہ گاڑی سے پیچھے ہوا۔ زرمینے کو عارف بہت عجیب لگا، جو اسے راستے میں روک کر اسے جانے کا کہہ رہا تھا۔ ڈرائیور نے لمحے کی بھی دیری کیے بنا گاڑی آگے بڑھائی۔ زرمینے نے باہر جھانکا، جہاں وہ اسے دیکھتے ہوئے دلکشی سے مسکرا رہا تھا۔ فضل بخش، اس نے اپنے خاندانی ملازم کو بلایا۔ جی صاحب، یہ لڑکی ان کے گھر کی واحد عورت ہے، آج سے پہلے سے دیکھا نہیں کبھی۔ صاحب، انہیں کوئی حویلی سے باہر نہیں جانے دیتا دشمنی کی وجہ سے، بہت مشکل سے انہیں کالج کی اجازت ملی ہے۔ وہ بولنے لگا تو عارف کی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ ایسے لوگ عموماً اپنے دشمنوں کی خبر رکھتے تھے، یعنی شہزادی جسے قید کیا ہے۔ انٹرسٹنگ، نام کیا ہے؟ زرمینے گردیزی نام ہے ان کا۔ زرمینے گردیزی، ہماری دشمن جان، بہت جلد ملاقات ہوگی۔ 7 پردوں میں چھپا کر رکھا ہے تمہارے گھر والوں نے، مگر بے سود، اب میری نظروں میں آ چکی ہو تم۔ وہ خیالوں میں سے اسی سے مخاطب ہوا اور چہرے پر گلاسز لگاتے ہوئے بولا۔ اس کا دماغ بہت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ یہ پردہ ہٹا دو ذرا، مکھڑا دکھا دو۔ کالج میں آئے نئے لڑکے نے اسے سامنے سے جاتے دیکھ جملہ کسا۔ زرمینے نے اپنی چادر کو مزید مٹھی میں جکڑا، کندھے پر بیگ ڈالے، کالج یونیفارم میں ملبوس وہ چادر سے دور کو ڈھانپے ہوئے تھی۔ ہم پیار کرنے والے ہیں، کوئی غیر نہیں، آپ کی بارس نے دوسرے دوست کے ہاتھ پر تالی مارتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں بھی کالج میں نئے تھے، جب ہی اس کے خاندان سے واقف نہیں تھا۔ وہ اپنے دوست کے ساتھ سرخ چہرہ لیے تیز تیز چلنے لگی کہ وہی لڑکا اس کا راستہ روک کر سامنے آ گیا۔ اس کے چہرے پر خوف کے آثار نمایاں ہوئے۔ آج سے پہلے کسی نے اس کے سامنے نظر اٹھانے کی جرات نہیں کی تھی، اور اب یہ لڑکا اس کا راستہ روکے کھڑا تھا۔ تم جانتے نہیں ہو شاید یہ کس کی بہن ہے۔ اس کی دوست سارا نے لڑکے کو ڈرانا چاہا۔ بھائی کو بھی دیکھ لیں گے، پہلے انہیں تو دیکھ لیں۔ وہ خباثت سے ایک آنکھ مارتے ہوئے بولا۔ زرمینے کا کپ کپاتا ہاتھ سارا کے ہاتھ میں تھا۔ سارا بھی خود ڈری ہوئی تھی۔ اس لڑکے کی ہمت ان دونوں کے چہرے پر سر دیکھ کر بڑھ چکی تھی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا۔ ہمیں بھی دکھاؤ یہ چادر میں کیا چھپایا ہوا ہے، چہرہ تو حسین ہے۔ وہ اس کے گرد گول گول چکر لگانے لگا۔ زرمینے کی زبان کنگ ہو چکی تھی، اس کا جسم بھی سن ہو گیا، آنسو کسی بھی وقت آنکھوں سے چھلکنے کو بےتاب تھے۔ عارف آج خاص طور پر اسے دیکھنے کے لیے اس کے کالج آیا تھا۔ یہاں کے ڈونیشن کا آدھا حصہ وہ خود دیتا تھا۔ وہ محض زرمینے کے بارے میں مزید معلومات لینے اس کے ڈپارٹمنٹ میں پہنچ چکا تھا، مگر سامنے کا منظر اس کے لیے ناقابل قبول تھا۔ اس لڑکے کو زرمینے کے قریب دے کر نہ جانے کیوں اسے شدید غصہ آیا۔ وہ ایک جست میں آگے بڑھا اور اس لڑکے کا گریبان پکڑ کر پیچھے دھکیلا۔ وہ لڑکا اس جھٹکے کے لیے تیار نہیں تھا، جب ہی زمین پر گرا۔ عارف کو دیکھ کر اس کی رنگت اڑ چکی تھی۔
आरिफ भाई, मैं शयान, आपके दोस्त का भाई। इसने डरते डरते कहा। आरिफ की जिसामत के आगे वो कुछ भी नहीं था। हिम्मत कैसे हुई नजर उठाने की? कॉलेज है ये। आरिफ ने कहते हुए इस पर मुक्कों की बरसात शुरू कर दी। जरमीने की चीख बरामद हुई। आंसू पलकों का बाढ़ तोड़ते नीचे गिरने लगे। आरिफ उसकी सुने बगैर उसे मारे जा रहा था। कुछ लड़के वहां आ चुके थे, मगर किसी ने भी आरिफ खान की तरफ बढ़ने की जुर्रत नहीं की थी, क्योंकि वो अंजाम से वाकिफ था। शयान के चेहरे पर खून जम चुका था। जरमीने, वो मर जाएगा, रोको इस इंसान को। सारा ने इसे ठोका देकर होश में लाना चाहा। जरमीने ने इस जुनूनी इंसान को देखा जो इस लड़के को मार ही देता, वो भी इसकी वजह से। छोड़े से जान जान लेंगे क्या? इतनी देर में वो पहली बार बोली थी। आरिफ इसकी मध्यम आवाज पर रुका और शायान का गिरबान पकड़कर उसके सामने लाया। माफी मांगो इससे, वो धाड़ा। इसकी जरूरत नहीं है, प्लीज यहाँ तमाशा मत करें। वो सुर्ख चेहरा लिए इर्द गिर्द के लोगों का हुजूम देखते हुए बोली। सबकी नजरें इस पर ही थी। सब जानते थे कि इन दोनों के खानदानों में दुश्मनी चली आ रही है। फिर आरिफ का ऐसा रद्द अमल सबके लिए हैरान कुन था। मैंने कहा माफी मांगो। इसकी हालत पर रहम खाए बगैर आरिफ दोबारा धाड़ा। शयान से नकाहट की वजह से बोला भी नहीं जा रहा था। माफ कर दें बाजी, वो बाकायदा हाथ जोड़कर बोला। आरिफ ने इसे झटके से नीचे छोड़ा। चलो मेरे साथ। इसे हुक्म देकर उसका हाथ अपने चादर से लपेट कर वो प्रिंसिपल के ऑफिस में आया। नाजुक से जरमीने को मना करने का मौका भी नहीं मिला। वो इसके साथ खींचती चली गई। वो बगैर किसी की इजाजत के ऑफिस में दाखिल हुआ। प्रिंसिपल इसे देखकर बौखला चुका था। आरिफ सर, आप यहाँ? वो अपनी जगह से उठा। आपके कॉलेज में लड़कियों के साथ ऐसा रवैया रखा जा रहा है। लड़के इन्हें छेड़ रहे हैं, हालत देखें इसकी। जानते नहीं, शायद आप यहाँ डोनेशन मैं भी देता। तो क्या यहाँ पर ये तालीम दी जा रही है? सर, वो गलती हो गई होगी किसी से। सबको पता है कि ये अथर गर्देजी की बहन है। वो हैरान था कि इन खानदानों की दुश्मनी के बावजूद वो किस तरह इसके लिए परेशान हो रहा था। सिर्फ इसकी बहन की इज्जत करना जरूरी नहीं, यहाँ जितनी लड़कियां आ रही हैं सब अहम हैं। मैं आइंदा ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप जाएं। मेक श्योर करें कि किसी को इस मामले का पता नहीं चले। इनका नाम कहीं नहीं आना चाहिए। इसका रोब ही ऐसा था कि अधेड़ उम्र प्रिंसिपल की भी सिट्टी गुम हो गई। जरमीने ने एक नजर इसे देखा, जो इस वक्त किसी मसीहा से कम नहीं लग रहा था, वरना वो इस लड़के के सामने ही बेहोश हो जाती। प्रिंसिपल फौरन से ऑफिस से बाहर गया। आरिफ इसकी जानिब पलटा। इसके हाथों पर मारने की वजह से जख्म के निशान थे, जबकि पेशानी पर बाल बिखरे हुए थे। जरमीने का चेहरा आंसुओं से तर था। वो लब भींच कर रह गया। इसकी जगह कोई भी लड़की होती वो यही करता। ये बात वो अपने दिल को समझा रहा था। क्यों रो रही हो तुम? वो सख्ती से बोला। आपकी वजह से इतने लोग मुझे देख रहे थे। सब अब बातें बनाएंगे। वो लड़का मर जाता फिर? तुम्हें इस लड़के की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लोग सिर्फ बातें बना सकते हैं, कोई इनमें से तुम्हारी मदद को आगे नहीं बढ़ाता। मुझे रोती हुई लड़कियां नहीं पसंद। ये गन रखो और जहां कोई मसला करे इसे मार देना। इसने जेब से गन निकालकर इसके हाथ में थमाई। शर्मीने ने इसे हाथ में लेते ही खुद से दूर उछाल दिया। आरिफ ने इसे घूर कर देखा। मुझे नहीं चलानी आती। मैं सिखा दूंगा। यह बंदूक ही हमारी खानदानों की शान है। तुम्हें भी सीख लेनी चाहिए, कभी मुझ पर ही चलानी पड़ जाए। मैं नहीं सीखूंगी। वो बज़िद हुई। मैं फिर भी सिखा दूंगा। वो एक कदम इसके नजदीक हुआ। जरमीने के गले की गुलटी उभर कर मधूम हुई। इसकी बेबाक आंखें सरमीने को खौफजदा कर रही थी। एसी की ठंडक में भी इसकी पेशानी पर पसीना आने लगा। आप जाएं अब। लाला को पता चला कि आपने मेरी मदद की है तो अच्छा नहीं होगा। वो अपने भाई को जानती थी, जब ही बोली। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए था, मगर भलाई का जमाना ही नहीं है। तुम्हारे भाई को भी देख लेंगे। आप मेरे भाई के बारे में कुछ मत कहें। इसने उंगली उठाकर इसे धमकी दी। गुड, ये एटीट्यूड मुझे पसंद आया। भाई के मामले में हिम्मत जाग उठी। इतनी अपने लिए भी कर लिया करो, वरना कहोगी तो मैं खुद तुम्हारी हिफाजत करने चला आऊंगा। वो इसकी तरफ झुककर बोला तो जरमीने ने आंखें मींच ली। वो इससे कद और उम्र दोनों में कदरे छोटी थी। इसने ये नहीं पूछा कि वो क्यों आ गया। इसकी आंखों में देखना जरमीने के बस की बात नहीं थी। जब ही आंखें बंद गई। आंखें खोल लो। बंद करने से खतरा नहीं टलेगा, और मुझ जैसा खतरा तो किसी चीज से नहीं टल सकता। इस पर तंज करते वो पीछे हुआ। आंखों के जरिए इसका एक एक नक्श जहन में बसाया। वो अपनी गन उठाकर दरवाजे की जानिब बढ़ा। जरमीने ने दरवाजे की जानिब देखा। इसे ये शख्स इंतहाई मगरूर लगा था, मगर आज वो इसके काम आया था। ऐसे न मुझे देखो, सीने से। वो गाना आधा गाना गुनगुनाते हुए इस पर एक मायने खैज नजर डालते जा चुका था। बदतमीज खान, वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई। तुम कैसे आ गई आज? सारा हैरान से बोली। वो कभी किसी पिकनिक ट्रिप पर नहीं जाती थी, हत्ता कि वो किसी के घर भी नहीं जाती थी। मैंने लाला को मना लिया। इनके सामने थोड़ा बहुत रोना शुरू किया तो वो मान गए। मुझे ये ट्रिप मिस नहीं करनी थी। कॉलेज के चंद ही साल तो बचे हैं। जरमीने के चेहरे पर ट्रिप पर जाने की खुशी थी। वो लोग यहीं 1 घंटे के रास्ते पर बनी झील सैफुल मुल्क जा रहे थे। जरमीने कभी ऐसी जगहों पर नहीं गई थी। मैं तो गई हूँ पहले, बहुत खूबसूरत है जी, तुम भी देखना। सारा खुशी से इससे गले मिलते बोली।
सब बस में सवार हो चुके थे। ठंड के बाईस जरमीने ने खुद को चादर में छुपाया हुआ था, जबकि हाथों में दस्ताने मौजूद थे और सर पर टोपा। वो अपनी उम्र से बहुत कम और क्यूट लग रही थी। सारा और वो सारे रास्ते खुशी से बातें करते हुए गई थी। बस जैसे अपनी जगह पर रुकी, सब एक एक करके नीचे उतरने लगे। यहाँ के बारे में कहानी मशहूर है। मैंने सैफुल मुल्क शहजादा था जो एक परी से प्यार करता था। परी और वो यहाँ मिलते थे, मगर एक जिन ने इन दोनों को जुदा कर दिया। यहाँ पर इनके साए रातों को देखे जाते हैं। सारा ने जरमीने को आगाह किया। इन दोनों की मोहब्बत की गवाह ये झील है शायद। जरमीने मुस्कुराई। इसके नजदीक इन दोनों की मोहब्बत जुदा होकर भी अमर हो चुकी थी। जरमीने नीचे उतरी तो सामने मौजूद सियाह पराडों के साथ आरिफ खान को टेक लगाकर खड़े देखकर ठिठकी। वो ब्राउन स्वेटर शर्ट और पैंट में मलबूस अपने आम दिनों वाले हुलिये से कदरे मुख्तलिफ और हैंडसम लग रहा था। झील सैफुल मुल्क का शहजादा जो परी को चाहता, या शायद वो जिन था जो कहानी बदल देता। और परी वो तो यकसर सबसे अनजान थी। आरिफ ने इसे देखा तो इसकी जानिब बढ़ा। चलें यहाँ से, आगे का सफर हम दोनों खुद करेंगे, इसने कहा था। जरमीने ने हैरानी से इसे देखा। मैं आपके साथ क्यों जाऊंगी? मैं यहाँ कॉलेज ट्रिप पर आई हूँ, मैं सारा के साथ रहूंगी। सारा अपना एंजॉय करेगी और तुम मेरे साथ चलोगी। ज्यादा बोला तो सबके सामने उठाकर ले जाऊंगा। वो जानती थी कि वो ऐसा कर गुजरेगा। जब ही बेबसी से इसे देखने लगी। लाला को पता चल गया तो छोड़ेंगे नहीं आपको, आपके साथ नहीं जा सकती मैं। इसका लहजा अटल था। आरिफ ने इसकी हिम्मत को दाद दी। तुम्हें हिम्मत करने का कहा था, पर मेरे सामने नहीं। सब कुछ देख लूंगा मैं, तुम्हारे लाला को कोई बताएगा तो पता चलेगा। अब चलो। इसकी एक ना सुनते इसकी कलाई थाम कर वो इसे अपने साथ ले जा चुका था। सारा ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो इसके गुस्से से वाकिफ थी। वो अब जरमीने के लिए दुआ ही कर सकती थी। अब ऐसे मुझे नहीं जा सकते हो, डरा धमका कर तो बिल्कुल नहीं। तो क्या करोगी? इसने जरमीने को कदरे सुनसान जगह पर लाकर पेड़ से लगाकर कहा। जरमीने ने उसके हाथ पर अपने दूसरे हाथ से नाखून गाड़ दिया तो इसकी गिरफ्त कमजोर पड़ी। आह, जंगली बिल्ली, ये छोटे मोटे हमलों से मेरा कुछ नहीं होता। शेरों का कुछ मुख्तलिफ तुम इस्तेमाल करोगी तो शायद कुछ हो जाए। अपनी नजरों के वार से हाँ तुम घायल कर सकती हो। इसकी झील जैसी आंखों में झांकते हुए आरिफ ने कहा। जरमीने का दिल धड़का, चेहरे की रंगत बदली। मैं आपके बारे में लाला को बता दूंगी, वो जान से मार देंगे आपको। तुम ही जमींदार होगी और तुम कभी अपनी वजह से किसी को मौत नहीं देना चाहोगी, ये मैं जानता हूँ। वैसे तुम इतनी ही छोटी हो या लगती हो? स्कूल जाने वाली उम्र में कॉलेज में आ गई क्या? जी नहीं, मैं पूरे 18 साल की हो चुकी हूँ, इसने गर्दन अकड़ा कर कहा। वो हमेशा से अपनी उम्र और कद को लेकर जज्बाती हो जाती थी। उफ, फिर भी छोटी लगती हो। आओ तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। इसे पकड़कर वो झील की दूसरी तरफ ले आया। बीच में रास्ता ठीक नहीं था। इसे अपने साथ लगाए वो दूसरी जगह पहुंचा। जरमीनी ने सामने का मंजर देखा तो कंग रह गई। झील का पानी ठहरा हुआ था और इर्द गिर्द छोटे पहाड़। ये बहुत खूबसूरत है, वो सामने देखते हुए बोली। हाँ, बहुत ज्यादा। वो इसके चेहरे को देखने लगा। जरमीने झेप गई। अब आप मुझे वापस छोड़ाएं। रुको तुम, जिंदगी अब तक गुजारती आई हो, आज मेरे साथ जियोगी। तुम परी हो यहाँ की। और आप क्या जिन हैं? वो तंजिया बोली। जो तुम समझो। खुद को मुझसे अलग किया तो जिन, वरना मैं शहजादा बनकर रहूंगा। वो पैंट की जेब में हाथ डालते हुए बोला। कुछ देर बाद इसके आदमी यहाँ टेबल लगा चुके थे। मुझे जाने दें प्लीज, मेरे साथ डिनर करो और चली जाओ, वो आराम से बैठते हुए बोला। इस सदी शख्स के आगे वो हार मानते हुए गहरी सांस खारिज करते बैठ गई। अब वो इसे स्टेक के छोटे पीस काट काट कर दे रहा था। जरमीने ने बगौर इसका अंदाज देखा। आखिरी बार इससे अपने घर वालों के साथ खाना खाए 1 हफ्ता हो चुका था। जब तक इसका भाई घर आता था वो सो जाती थी। ये सुकून भरा मंजर इसे लुत्फ अंदोज कर रहा था। वो छोटी छोटी बातें भी खाने के साथ कर रहा था। जरमीने के चेहरे पर मुस्कुराहट छाई हुई थी। धीरे धीरे मोहब्बत इस पर मेहरबान हो रही थी। आप क्यों कॉल करते हैं मुझे? किसी को पता चल गया तो? वो परेशानी से बोली। क्योंकि मुझे तुम्हारी आवाज सुननी होती है। नहीं उठाऊंगी तो कॉलेज आ जाऊंगा। मैं कॉलेज जाना ही छोड़ दूंगी, वो तब कर बोली। मैं घर आ जाऊंगा। आपको जरा डर नहीं लगता किसी से? हमेशा की तरह एक ही सवाल। नहीं लगता। प्यार किया तो डरना क्या? वो कहकर लगा के हंसा। जरमीने और इसे बात करते हुए 1 महीना होने को था। वो अक्सर इसके लिए छोटे तहाइफ देता था। जब तक वो घर नहीं पहुंच जाती थी, किसी और की गाड़ी में इसका पीछा करता था। शुरू शुरू में जरमीने ने इसकी कॉल नहीं उठाई, मगर वो ढीठ बनाए इसे कॉल करता रहा। जरमीने जो तवज्जो और मोहब्बत को तरसी हुई थी, इसकी तवज्जो पाकर खिल उठी थी। अतहर और अब्दुल्ला साहब तो कई कई दिन शहर में बिजनेस की वजह से गुजारते थे, जबकि वो अकेली हवेली में इधर से उधर फिरती रहती थी। वो अभी बात कर ही रही थी कि अतहर आंधी तूफान बना कमरे में दाखिल हुआ। किससे बात कर रही हो? वो गुर्राया। जरमीने के हाथ से मोबाइल छूट कर नीचे जा गिरा। किसी से भी नहीं। अतहर ने नीचे गिरा मोबाइल उठाकर देखा, जहां आरिफ का नाम जगमगा रहा था। मोबाइल से हेलो हेलो की आवाज आ रही थी।
اطہر نے موبائل اٹھا کر دیوار پہ دے مارا اور اسے بالوں سے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لاؤنج میں لے آیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں اس طرح سے گھسیٹ رہے ہو؟ اطہر میں کہہ رہا ہوں چھوڑو اسے۔ عبداللہ گردیزی تیز آواز میں بولے۔ ان کی بیٹی کو آج تک انہوں نے پھولوں کی چھڑی سے نہیں چھوا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر وہ غصے میں آ چکے تھے۔ پوچھے اس سے ہمارے دشمنوں کے ساتھ کیوں رابطہ بحال کیا ہے اس نے؟ اس عارف خان کے ساتھ کیا رشتہ ہے اس کا؟ اطہر نے زرمینے کو بال جھٹک سے چھوڑے تو وہ زمین پر گری۔ اس کی آنکھیں زمین پر جمی ہوئی تھی۔ عارف نے جان بوجھ کر اس تک یہ خبر پہنچائی تھی کیونکہ پچھلے دنوں اطہر کی وجہ سے اسے فصلوں میں خاصا نقصان ہوا تھا۔ کیا بول رہے ہو؟ یہ ہوش میں تو ہو؟ کوئی تمہیں کچھ بھی کہے گا تم مان لو گے؟ میں نہیں مانا تھا بابا جان، مگر یہ اسی سے کالج ٹرپ پر بھی ملی ہے۔ وہ اس کے کالج بھی گیا ہے۔ اس نے ہمارے یقین کا یہ صلہ دیا ہے۔ وہ زہر خند لہجے میں بولا۔ کیا یہ سب کچھ سچ ہے زرمینے؟ عبداللہ گردیزی کی بے یقین نظریں زرمینے کی جانب اٹھی۔ وہ نظریں جھکائے رہی۔ عبداللہ گردیزی وہیں رکھے صوفے پر ڈھہ گئے۔ اس کی جھکی نظریں نادم چہرہ سب کچھ بیان کر رہا تھا۔ ملازم یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ زرمینے کی یہ حالت دیکھنا کسی کے لیے بھی آسان نہیں تھا، مگر اس نے خود یہ سب چنا تھا۔ میں اس کی جان لے لوں گا۔ اطہر آگے بڑھا مگر عبداللہ گردیزی کی گرجدار آواز پر وہیں رک گیا۔ پاگل مت بنو، لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ سب کو ایک اور کہانی مل جائے گی۔ زرمینے کی شادی کی تیاری کرو۔ میرے پاس ایک دو رشتے ہیں، ان میں سے ایک کو ہاں کہہ دوں گا، تب تک کے لیے اسے کمرے میں بند کر دوں۔ دھیان رہے کسی ملازم کے ذریعے یہ بات باہر نہ جائے۔ زرمینے چپ چاپ اتھرائی نظروں سے اپنی زندگی کا فیصلہ ہوتے دیکھنے لگی۔ اطہر لب بھینچ کے رہ گیا۔ بابا جان یقین کریں وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ اتنی دیر میں محض یہ بولی تھی۔ وہ چاہے یا نہ چاہے ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ اول تو وہ لڑکا یہ سب دشمنی میں کر رہا ہے اور میں اسے کامیاب ہونے نہیں دوں گا۔ ملازمہ ان کے حکم پر زرمینے کو ساتھ لے جا چکی تھی۔ اطہر تم کچھ نہیں کرو گے، اس لڑکے کے سامنے زرمینے کی رخصتی ہوگی، تب تک کے لیے اپنے غصے کو قابو میں رکھو۔ اطہر کو حکم دے کر وہ جا چکے تھے۔ اطہر مٹھیاں بھیج کے رہ گیا۔ عارف نے جب زرمینے کے موبائل پر کال کی تو وہ مستقل بند جانے لگا۔ وہ ایک لمحے کی دیری کیے بنا اس کی حویلی کے پچھلے حصے سے ہوتے اس کی کھڑکی کے سامنے موجود تھا۔ زرمینے میں ہوں، کھڑکی کھولو۔ اس کے کہنے پر زرمینے کی رنگت سفید ہوئی۔ اس نے جھٹ سے کھڑکی کھولی تو وہ اندر آیا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کوئی دیکھ لیتا تو اسی وقت ہنگامہ مچ جاتا۔ وہ دروازے کی جانب پلٹی اور کنڈی لگائی۔ عارف نے سر پیر سے دیکھا۔ آج سے پہلے اس نے کبھی زرمینے کو بکھرے ہولیے میں نہیں دیکھا تھا۔ اب بھی اس نے دوپٹہ سر پر لے کر سارے بال چھپائے ہوئے تھے۔ بیبی پنک کرتی اور شلوار میں اس کا نازک سراپا بغیر کسی چادر کے دکھ رہا تھا۔ چادر کے بغیر اس کی پتلی نازک سی کمر عارف کا دھیان بھٹکا رہی تھی۔ میں نے سوچا تمہارے اوپر تو ڈھیروں پابندیاں ہیں، کیوں نہ میں ملنے آ جاؤں خود؟ وہ شوقے سے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ پلیز، آپ نہیں جانتے مجھ پر کتنی پابندیاں لگا دی ہیں سب نے۔ وہ میری شادی اس آدمی سے کروانے والے ہیں جسے میں جانتی بھی نہیں۔ میں آپ کی جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی، تو کیا کسی اور کی ہو کر میری جان نکال دو گی؟ تمہیں لگتا ہے کہ خان کی محبت یوں کسی اور کی ہو جائے گی؟ تم ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ چل رہی ہو۔ میں گھر سے بھاگ نہیں سکتی، آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب کے بعد عارف اس کے نزدیک آیا۔ اس کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے سختی سے بولا۔ تمہیں یوں پیچھے ہٹنے نہیں دوں گا۔ ابھی چل رہی ہو یا سیدھے رستے سے آ کر سب کا خون بہا کر تمہیں لے جاؤں؟ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ ان دونوں خاندانوں کی دشمنی سے آپ بھی واقف ہیں۔ کوئی بھی ہار نہیں مانے گا، جس کے نتیجے میں ان گنت لاشیں گریں گی۔ وہ خوف زدہ سی بولی۔ تم چلو میرے ساتھ، میرا بھروسہ کرو، ہم بعد میں سب کو منا لیں گے۔ اس نے زرمینے کو یقین دلایا۔ تمہیں ابھی فیصلہ لینا ہے، یا تو میرے ساتھ چلو یا میری گن سے مجھے مار دو۔ اس نے جیب سے گن نکال کر اس کے ہاتھ میں تھمائی۔ زرمینے نے گن دور اچھال دی۔ وہ جذباتی کم عمر سے لڑکی محبوب کی موت سے ڈر گئی۔ میں چلوں گی پلیز، وہ روتے ہوئے بولی۔ اس نے چھوٹے سے بیگ میں اپنا ضروری سامان رکھا۔ عارف اسے لے جاتے ہی آیا تھا جب ہی اس نے بھاگنے کا تمام پلان تیار کیا ہوا تھا۔ یہاں کے کچھ ملازموں کو بھی اس نے اپنے ساتھ کر لیا تھا۔ اب گردیزی خاندان پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹنے والا تھا۔ ان کے گھر کی عزت راتوں رات ان کے دشمنوں کے سپرد ہونے والی تھی۔ ان دونوں خاندانوں کی دشمنی پرانی تھی۔ عارف کے پھپھو کو زرمینے کے چچا نے زبردستی اغوا کر کے نکاح کیا تھا۔ پنچایت میں بات گئی تو اس بات کو زیادہ اہمیت نہ دیتے زرمینے کے چچا اور عارف کے پھپھو کے نکاح کو سب نے قبول کر لیا۔ زرمینے کے چچا اپنی بیوی پر دن رات ظلم کرتے تھے۔ یہ بات خان حویلی میں بھی پہنچ چکی تھی، مگر وہ پنچایت میں اپنی بیٹی سے دستبردار ہو چکے تھے۔ ایک دن عارف کی پھپھو کو چچا نے نشے کی حالت میں بہت مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئی، پھر وہ خود سیڑھیوں سے گر کر مر گئے۔ عارف کی پھپھو کو واپس حویلی بھیج دیا گیا، مگر ان کے چہرے اور جسم پر موجود نشان ان خاندانوں کی دشمنی کا بڑھاوا دے چکے تھے۔ اس سب میں ان کا بچہ بھی ضائع ہوا تھا۔ ان دونوں کا نکاح عارف خان کے کچھ دوستوں کی موجودگی میں ہو چکا تھا۔ زرمینے کو لے کر وہ سیدھا حویلی آیا، جہاں اس کے نکاح کی خبر پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ زرمینے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے وہ حویلی کا دروازہ عبور کر کے اندر آیا، جہاں زلیخا بیگم اس کی ماں اس کے منتظر تھی۔ تم دشمنوں کی لڑکی بیاہ لائے، تمہیں ذرا خیال نہیں آیا کہ وہ ہماری دشمن ہے؟
अम्मा अभी मुझे कोई बात नहीं करनी क्योंकि मैं अभी थका हुआ हूँ। आप सुन लें, ये मेरी बीवी है और बस आज से इसका यही हवाला है। वो ज़रमीने को साथ लिए सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने कमरे में आ गया। आपकी मम्मा को मैं पसंद नहीं आई शायद, वो नर्वस सी उंगलियां मरोड़ते हुए बोली। आरिफ खुशी से सरशार था। जिस पप्पू को इसने अपने बचपन में रोते तड़पते देखा था, आज उनका बदला वो इस हवेली की बेटी से लेने वाला था। तुम बहुत अच्छी हो, पसंद आ जाओगी जैसे मुझे आ गई। आरिफ ने इसके बालों में गहरी सांस भरी। आरिफ प्लीज, ये सब बहुत जल्दी है। सबको हवेली में मेरे बारे में पता चल चुका होगा। हम तो क्या हुआ, अब तो मेरी बीवी हो बस, यही याद रखो। जल्दी नहीं है, सब कुछ ठीक है। इसे जरमीनी की कमर को अपने हाथ में जकड़ा, पर आरिफ ने इसके लबों पर उंगली रखी। श्श, तुम सिर्फ मेरी धड़कनें सुनो और मैं तुम्हारी। वो जरमीने के चेहरे पर झुका, इस पर अपनी शिद्दतें लुटाने लगा। जरमीने भी इसकी पनाहों में सब कुछ भूलती चुकी थी। इस लड़की का भाई खामोश नहीं बैठेगा आरिफ, 1 महीना हुआ है अभी, पर जिस तरह की खामोशी है मुझे ये किसी तूफान का पेश खीमा लग रही है। जुल्फिशा बेगम परेशानी से बोली। अम्मा जलने दें शरीकों को इस आग में। वैसे भी हमने अभी वलीमा नहीं किया है और ना ही मेरा इरादा है। तो क्या तुम इसे छोड़ दोगे? छोड़ दूंगा इसे। इसके घर वालों को तड़पते हुए देखूंगा जैसे मेरी फुप्पो के साथ किया था इसके चचा ने। इसे इस हाल में तलाक देकर भेजूंगा कि वो याद रखेंगे। वो नफरत आमीज लहजे में बोला। जरमीने जो जुल्फिशा के पास आ रही थी दरवाजे पर ही ठिठक कर रुक गई। इसे लगा इसे सुनने में गलती हुई है। क्या ये बात इसके बारे में ही हो रही थी? बिल्कुल ठीक करोगे तुम ये। तुम्हारी पप्पो बेवा ना हुई होती तो वो इंसान इसे जान से ही मार देता। खाला की बेटी से मेरा रिश्ता करने का सोच रही थी आप? पहले तो इन्हें अब हाँ कह दें। मेरी असली और खानदानी बीवी वही लड़की होगी। ये सुनते ही जरमीने के पैरों से जैसे जमीन निकल गई। इसका प्यार, इसका रवैया, सब कुछ झूठ था, फरेब था। इसने खुद को थामने के लिए दीवार का सहारा लिया। वो सीधा अपने कमरे में आ गई। कमरे में घुटन का एहसास बढ़ने लगा। इसके कई आंसू पलकों का बाढ़ तोड़ते गिरने लगे। आरिफ कुछ देर बाद कमरे में आया तो ठिठक कर उसे देखने लगा। लगता है तुम्हें पता चल ही गया। चलो अच्छा है, वरना मैं तुम्हें बताने ही वाला था। आप इस कदर जालिम हो सकते हैं मैं सोच भी नहीं सकती थी। मुझे इस्तेमाल ही करना था तो एक एक बार में मार देते। ये पल पल अजियत तो ना देते। झूठी मोहब्बत का दिखावा तो ना करते। इसने आरिफ का गिरेबान जकड़ा। मेरे गिरेबान तक पहुंचने की जुर्रत आइंदा मत करना। तुम्हें मार देता तो इन्हें पल पल कैसे तड़पाता, जैसे मेरे घर वाले तड़पे थे। आरिफ ने दृष्टगी से कहते अपना गिरेबान उसके हाथों से आजाद किया। आरिफ मेरे साथ ये मत करें। मैं कहाँ जाऊंगी? आप तो मुझसे प्यार करते हैं, वो सिसकते हुए बोली। आरिफ कहका लगा कर हंसा। प्यार नहीं करता, सिर्फ तुम्हारे घर वालों की इज्जत को मिट्टी में मिलाने के लिए ये सब किया था और देखो मैं कामयाब रहा। वो क्या है, तुम्हारे हसीन चेहरे से दिल भर चुका है मेरा। दुश्मन की बेटी कभी खानदानी बीवी नहीं बन सकती। इसने जरमीने का चेहरा थोड़ी से पकड़कर ऊंचा किया। मैं आपके पैरों में गिर जाऊंगी, प्लीज ऐसा नहीं करें। वो पागल दीवानी सी हो रही थी। जिसको शहजादा माना था वो जालिम देव निकला। तुम्हारा वो हाल करके भेजूंगा कि वो याद रखेंगे खानों से दुश्मनी करने का अंजाम। इसने जरमीने के लबों पर अपने लब रखे। ये लम्स जरमीने को पहली बार जलाने लगा। वो आरिफ को दूर रखने की कोशिश करने लगी। जब तक मेरी बीवी हो तब तक तो मेरी ताबे रहो, मुझे सुकून दो अच्छी बीवियों की तरह। वो मदहोश साइज की कुर्बत में बहकते हुए बोला। जरमीने का पूरा जिस्म झुलसने लगा। वो नाजुक अंदाम से लड़की से खुद से दूर नहीं रख पा रही थी। आरिफ नहीं, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, मुझे अपनी हवेली में थोड़ी सी जगह दे दें, मैं रह लूंगी। मैं घर वापस नहीं जा सकती, वो रोते हुए बोली। मगर वो जालिम बना रहा। आरिफ ने अपने दांत इसके लबों पर फिर गर्दन पर गाड़े। वो कपकपाने लगी मगर आरिफ आज बेरहम बना इसे अपनी गिरफ्त में जकड़े खड़ा रहा। जरमीने के लिए ये लम्हा अजियत भरा था। वो इतने दिन उसके दिल बहलाने का सामान बनी रही। अपनी एक गलती की वजह से इसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली थी। इसका महबूब मोहब्बत के मयार पर पूरा नहीं उतरा था। मेरी दूसरी बीवी ये बर्दाश्त नहीं करेगी। जब तक वो नहीं आती मैं तुम्हारे हुस्न से फैजियाब हो जाता हूँ। इसकी चीखों का गला घोंटते हुए इस पर काबिज हो गया। सरमीने इसकी गिरफ्त में फड़फड़ा भी ना सकी। ये वो आरिफ खान नहीं था जिससे इसने मोहब्बत की थी। आज 1 हफ्ता हो चुका था। इस हफ्ते में आरिफ ने इसे किसी बेजान शय की तरह इस्तेमाल किया था। वो उसकी नौकरानी बन के रह गई थी। हवेली को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। हवेली के सरदार की शादी थी, ये बात सब में फैल चुकी थी। इसका हर दिन तलाक के खौफ में ही गुजर रहा था। सानिया, जिससे आरिफ की शादी होने वाली थी, लाउंज में बैठी हुई थी। इसने अजियत से इसे देखा। ये लड़की कब जाएगी खाला, कहीं इसकी बद नजर न लग जाए मुझे। सानिया जहर खान लहजे में बोली। इससे पहले जरमी ने जवाब देती आरिफ ऊंची आवाज में सलाम करता हुआ लाउंज में आया। ये देखें आरिफ, कैसे लग रहा है मेरे ऊपर? सानिया ने झट से सोने का हार अपने गले से लगाकर दिखाया। अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा। आरिफ ने एक नजर जरमीने को देखते हुए कहा। जरमीने मुठ्ठियां भींचकर आंसू रोकते ही अपने कमरे में चली गई।
ثانیہ اسے مزید چیزیں دکھا رہی تھی مگر وہ آرام کرنے کا کہہ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ عارف نے کمرے میں آ کر اپنی شیروانی پہنی جو وہ شادی والے دن پہننے والا تھا۔ کل وہ اس کا نہیں رہتا، کسی اور کا بن جاتا اور اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتا۔ یہ بھیانک حقیقت زرمینے کا دل دہلا رہی تھی۔ زرمینے نے اذیت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ میں اپنے پورے خاندان کو چھوڑ کر آپ سے نکاح کیا تھا عارف خان، میں اپنی ساری کشتیاں جلا چکی۔ وہ اذیت کی انتہا پر بولی تو شیروانی کا کالر درست کرتے عارف خانزادہ نے تنزیہ مسکراتے اس کی نازک سراپے کو دیکھا۔ ایک ماہ پہلے ہی تو دشمن کی بیٹی سے نکاح کر کے اس کے وجود پر اپنی مہر ثبت کی تھی۔ ایک ماہ تک اسے اپنی محبت کا یقین دلاتے اب وہ انتقام لینے کے لیے دوسری شادی کر رہا تھا، پر اپنے آپ سے ہی انجان تھا کہ وہ خود بھی اسے محبت کر بیٹھا تھا۔ مجھے تمہارے لیے افسوس ہے، آج رات میرے نام پر گزار کر لو، کل طلاق مل جائے گی۔ وہ اسے مزید اذیت دینے کہہ گیا تھا، پر نہیں جانتا تھا وہ دوبارہ اسے دیکھنے کو ترس جائے گا کہ وہ اپنی کوکھ میں عارف کی اولاد لیے اسی شام حویلی سے نکلی تھی۔ آج اس کی شادی تھی۔ اس نے زرمینے کو نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی وہ دیکھنا چاہتا تھا، کیونکہ اگر وہ اسے دیکھ لیتا تو اسے اپنے حوصلے پست ہوتے محسوس ہوتے۔ وہ اپنے کمرے میں بھی نہیں گیا تھا، رات ہو چکی تھی، مہمان بھی آہستہ آہستہ آنا شروع ہو گئے تھے۔ اسے لگا تھا زرمینے کہیں کسی کمرے میں چھپی ماتم منا رہی ہوگی۔ اس کا دل اس کے پاس جانے کو بےتاب تھا مگر دماغ کسی طور اس کی طرف جھکنے پر مائل نہیں تھا۔ عارف وہی شیروانی پہنے اب اسٹیج پر آ چکا تھا، سب کی نظریں اسی پر تھیں، جبکہ وہ سنجیدہ چہرہ لیے بیٹھا ہوا تھا۔ دل زوروں سے دھڑک رہا تھا مگر اس نے اپنے دل کا ڈپٹ کر چپ کروا دیا تھا۔ بہت پیارے لگ رہے ہو، شکر ہے وہ لڑکی نہیں ہے یہاں، ورنہ نظر لگا دیتی۔ زلیخا بیگم اس کی بلائیں لیتی نہیں تھک رہی تھی۔ مگر وہ ہے کہاں، آپ نے دیکھا؟ تمہیں فکر کیوں ہو رہی ہوگی کہیں؟ میں نے تو شام سے اسے نہیں دیکھا اور صبح سے اپنے کمرے سے نہیں نکلی۔ عارف بے چینی سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ صبح سے اس نے ناشتہ بھی نہیں کیا ہوگا، آپ کو دیکھنا چاہیے تھا، میں خود دیکھتا ہوں۔ زلیخا بیگم اسے روکتی رہی مگر وہ کسی کی ایک نہ سنتے اپنے کمرے میں گیا۔ وہ پہنچ کر اس نے ہر جگہ زرمینے کو تلاش کیا مگر وہ نہیں ملی۔ اس نے فضل بخش کو آواز دی، جاؤ جا کر اپنی بیوی جی کو ڈھونڈو، حویلی میں اور حویلی کے پچھلے حصے میں بھی۔ وہ پریشانی سے ادھر سے ادھر ٹہلنے لگا۔ عارف چلو، اب ثانیہ تیار ہو چکی ہے، تم یہاں کیا کر رہی ہو، مل جائے گی وہ۔ زلیخا بیگم اسے بولی کہ اتنے میں فضل بخش بھی آ گیا۔ سردار وہ نہیں ملی، سب نے مل کر تلاش کر لیا۔ عارف کی سانس گویا رک گئی، اس نے الماری میں دیکھا جہاں اس کے کپڑے موجود نہیں تھے۔ جانے دو، چلی گئی تو مصیبت ٹلی۔ میری وجہ سے گئی ہے وہ، نہ جانے کہاں ہوگی۔ فضل بخش، ارد گرد کا تمام ایریا دیکھو، سب ملازموں کو ساتھ لے جاؤ۔ اس نے اپنی اپنی شیروانی کے بٹن کھول کر اتار کر پھینکی اور گاڑی کی چابیاں اٹھائیں۔ کہاں جا رہے ہو عارف، سب مہمان انتظار کر رہے ہیں۔ اماں وہ میری بیوی ہے جو رات کے اس وقت اکیلے کہیں چلی گئی ہے، اسے کچھ ہوا تو میں خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا۔ یہ شادی نہیں ہو سکتی، میرا دل اب راضی نہیں۔ وہ اندھا دھن باہر کی جانب بھاگا تاکہ اسے ڈھونڈ سکے۔ محبت لفظ جدائی پر ہی اس کے سینے میں دل کو دھڑکانے لگی تھی۔ زلیخا بیگم اسے آواز دیتی رہ گئی مگر بے سود۔ زرمینے خود کو چادر میں چھپائے ایک سفری بیگ کندھے پر ڈالے ہوئے تھی۔ وہ اپنی حویلی جاتی تب بھی عارف اسے طلاق دے دیتا، اس لیے اس نے اپنے شہر میں موجود دوست سے رابطہ کیا۔ وہ وہیں جا رہی تھی، اب اس کا یہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ بس میں چڑھ چکی تھی۔ نازوں میں پلی زرمینے نے کبھی بس کا سفر نہیں کیا تھا۔ وہ کھڑکی والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ شام سے وہ یہیں بس اسٹیشن پر بس جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ ابھی بس کے چلنے میں چند منٹ تھے کہ باہر سے شور کی آواز آنے لگی۔ عارف خان کے آدمی اور وہ خود ہر جگہ اسے تلاش کر رہے تھے۔ اس کے ہاتھ پیر خوف سے کپ کپانے لگے۔ عارف بے چین سے اسے ادھر کبھی ادھر تلاش کر رہا تھا۔ زرمینے نے کھڑکی سے اسے دیکھا، وہ اسے ڈھونڈ کر لازمی طلاق دے دیتا۔ اس کے اندر اس کی شادی دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس کے آدمی اندر بس میں آ چکے تھے۔ زرمینے نے اپنے چہرے کے چادر پر سے اچھی طرح چہرہ کور کر لیا تھا۔ بس کے سٹارٹ ہونے کا شور مچ چکا تھا۔ عارف کے آدمی سرسری سا دیکھ کر نیچے اتر چکے تھے۔ ان دونوں کے بیچ جدائی آ چکی تھی۔ عارف نے اپنی محبت کے آگے سر تسلیم کر دیا تھا مگر دیر ہو چکی تھی بہت۔ آج ان دونوں کے نکاح کا دن تھا۔ ان دونوں کے نکاح کو 4 سال ہو چکے تھے۔ یہ ماہوں سال عارف نے کس قدر اذیت میں کاٹے تھے یہ وہی جانتا تھا۔ اسے ہر جگہ ڈھونڈا، حتیٰ کہ اس کے گھر تک چلا گیا مگر وہاں سے بھی اسے ذلیل کر کے باہر نکال دیا گیا۔ وہ گاڑی تیز رفتاری سے ڈرائیو کرتا رہا۔ اس کی گاڑی کے پیچھے ہمیشہ کی طرح گارڈز کی گاڑیاں بھی تھیں۔ اس نے رفتار مزید تیز کر دی، وہ شاید اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ بار بار زرمینے کا چہرہ آنکھوں کے سامنے لہرا رہا تھا۔ تیز رفتار کے باعث وہ سامنے سے آتی بائک کو ٹکرانے سے بچانے کے لیے گاڑی دوسری جانب موڑ گیا۔ گاڑی سیدھا پیڑ سے جا کر ٹکرائی، اس کا سر سیدھا ڈیش بورڈ سے ٹکرایا۔ وہ وہیں بے ہوش ہو چکا تھا۔ زرمینے کا چہرہ جو اس کے خیالوں میں چھایا ہوا تھا دھندلانے ہونے لگا۔ فضل بخش گاڑی سے نکلا اور اسے فوراً سے اٹھا کر گاڑی میں ڈال کر نزدیک ہی اسپتال لے آیا۔ وہ عارف کو گارڈ کی مدد سے اندر لے آیا۔ ان کا شدید ایکسیڈنٹ ہوا ہے، انہیں فوری ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ نرس نے عارف کو اسٹریچر پر ڈالا۔ اتنے میں زرمینے بھی وہاں آ چکی تھی۔ فضل بخش کو دیکھ کر وہ ٹھٹکی، پھر اسٹریچر پر موجود عارف خان کو دیکھ کر گویا اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔
وہ خون میں لت پت تھا، ہاتھ پر بھی چوٹوں کے نشان موجود تھے۔ نرس کی آواز پر وہ ہوش میں آئی۔ ڈاکٹر زرمینے پلیز آپ باتیں انہیں آکسیجن دیں یا نہیں، کیونکہ ان کی سانسیں مدھم چل رہی ہیں۔ میں اس پیشنٹ کا علاج نہیں کر سکتی۔ اس کا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ اس شخص کو اتنے سالوں بعد دیکھ کر وہ کنگ ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر یہ ایمرجنسی ہے، اس وقت اسپتال میں آپ ہی موجود ہیں، رات کے 3 بج رہے ہیں۔ ڈاکٹر راشد کو اپنے گھر سے آتے آتے ہی 1 گھنٹہ لگ سکتا ہے۔ نرس بولی ان کی جان بچا لیں بی بی جی، یہ ظلم نہ کریں، ہمارے سردار کے ساتھ وہ مر جائیں گے، یہاں سے سارے اسپتال دور ہے، سب سے پہلے یہ مریض ہیں، ان کی جان جا سکتی ہے۔ فضل بخش نے ہاتھ جوڑ لیے۔ زرمینے نے ایک نظر اس ظالم شخص کو دیکھا۔ لوگوں کی جان بچانا اس کا پیشہ تھا۔ وہ گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولی ان کو روم میں شفٹ کریں، آکسیجن لگائیں اور ضروری زخم کا معائنہ کر کے ایکس رے مجھے دکھائیں، فاسٹ۔ اس کے حکم پر سب اپنے کاموں پر چلے گئے۔ بی بی جی سردار نے آپ کو بہت ڈھونڈا۔ ابھی وہ کہہ ہی رہا تھا، زرمینے نے ہاتھ کے اشارے سے اسے مزید بولنے سے روکا۔ بس کریں، یہ میرا کام ہے، میں ان کا ٹریٹمنٹ کر دوں گی۔ انہوں نے مجھے ڈھونڈا ہوگا تاکہ طلاق لے کر مجھے میرے گھر بھیج دیں، میں مزید اس بارے میں بات نہیں کروں گی۔ وہ اس روم کی جانب بڑھ گئی جہاں اسے لے جایا گیا تھا۔ قسمت نے انہیں ایک بار پھر ملا دیا تھا۔ عارف کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ہسپتال میں پایا۔ اس کے پاس یہ فضل بخش بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اس کے ہوش میں آتے ہی اٹھا۔ کیوں بچایا مجھے؟ مر جانے دیتے مجھے، اسی لائق تھا میں، کم سے سخت سے سکر زندگی تو نہ گزارنی پڑتی۔ عارف چلایا، اس کا چہرہ لال ہو چکا تھا۔ آپ ہمارے سردار ہیں، خدا آپ کا سایہ ہم پر سلامت رکھے خان۔ جانتے ہو موت کے منہ میں جانے سے پہلے میرا دل و دماغ بس زرمینے کو سوچ رہا تھا۔ اب اٹھ کر بھی سب سے پہلے وہی ذہن پر چھائی ہوئی ہے۔ میں مر ہی جاتا تو اچھا تھا۔ اس نے اپنے دکھتے سر کو ہاتھوں میں لیا۔ سردار، وہ بی بی جی کو یہاں اسپتال میں دیکھا ہے میں نے۔ فضل بخش نے اسے سنبھالا۔ واٹ؟ کہاں ہے وہ؟ مجھے لے کر چلو اس کے پاس۔ وہ بے قراری سے اٹھنے لگا کہ زخم میں درد کی وجہ سے وہ واپسی بستر پر ڈھہ گیا۔ وہ ہسپتال میں ڈاکٹر ہے، یہاں نہیں ہے کیونکہ آپ کا علاج کرنے کے بعد سے وہ نہیں آئی۔ میں نے پہلے ہی ان کے بارے میں ساری معلومات نکال لی ہے۔ وہ ابھی ایک ہاسٹل میں رہ رہی ہیں۔ میں نے گارڈز 24 گھنٹے کی ڈیوٹی پر لگا دیے ہیں تاکہ وہ ہاسٹل کے باہر ہی کھڑے رہیں۔ تو مجھے اس کے پاس لے کر چلو ابھی۔ میں اسے دیکھ نہیں لوں گا تب تک مجھے سکون نہیں آئے گا۔ آپ کی حالت ابھی ٹھیک نہیں ہے، چلنے میں مشکل ہو سکتی ہے۔ مجھے اسٹک لا دو، میں مزید اس سے دور نہیں رہ سکتا۔ فضل بخش اس کے اتنے عزت کرنے پر اسے اپنے ساتھ ہاسٹل لے آیا۔ ان دونوں نے کاؤنٹر پر کھڑے ہو کر زرمینے کو بلانے کا کہا۔ زرمینے جو جلد از جلد یہ شہر چھوڑنے کا سوچ رہی تھی، اسے دیکھ کر ٹھٹکی۔ لب بھیج کر وہ اس کے مقابل آئی۔ ریسیپشن پر موجود میم نے اسے عارف کے ساتھ بھیج دیا۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کے ساتھ بینچ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ زرمینے نے ایک نظر بھر کر بھی اسے نہیں دیکھا تھا، جبکہ عارف کی نظریں اس پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ اتنے سال گزر گئے زرمینے، تم میرے ساتھ گھر چلو۔ گھر؟ میرا کوئی گھر نہیں ہے، آپ کے ساتھ بھاگ کر میں نے اپنا اصلی گھر بھی کھو دیا۔ وہ زہر خند لہجے میں بولی۔ ہمارا گھر، ہماری حویلی؟ اوہ، جہاں اب آپ کی نئی بیوی موجود ہے شاید، اب بچے بھی ہوں گے۔ کیا مجھے وہاں جا کر طلاق دینے کا ارادہ ہے یا اس کی نوکرانی بنانے کا؟ اس کی زبان کی تلخی سے عارف کا دل چھلنی ہو گیا۔ میں نے شادی نہیں کی، کر ہی نہیں سکا کیونکہ تمہاری محبت نے میرے قدم روک لیے۔ میں نے تمہیں ہر جگہ ڈھونڈا مگر تم یہاں سے چلی گئی۔ میں بتا نہیں سکتا میں نے یہ سال کیسے گزارے ہیں۔ عارف نے بے قراری سے اس کے چہرے کو چھونا چاہا مگر اس نے عارف کا ہاتھ تیزی سے جھٹکا۔ عارف کے کندھے میں درد کی ٹیسیں اٹھی تو وہ کراہ اٹھا۔ زرمینے لب بھینچ کے رہ گئی، آنکھوں میں فکر ابھری جسے وہ ایک لمحے میں چھپا گئی۔ آپ کے ساتھ میں اب نہیں رہ سکتی، مجھے اپنی زندگی جینے دیں، میں آپ کے ساتھ وہاں نہیں جا سکتی جہاں آپ نے مجھے ذلیل کیا ہے۔ ابھی وہ کہہ ہی رہی تھی کہ ایک 3 سالہ بچہ بھاگتا ہوا اس کے گلے سے لگا۔ عارف نے الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ مما، ہو از ہی؟ وہ بچہ معصومیت سے بولا۔ مما؟ وہ زیر لب اس بچے کو دیکھتے ہوئے بولا۔ عارف کو اسے دیکھ کر اپنا بچپن یاد آ گیا۔ وہ حیرت سے زرمینے کو دیکھنے لگا۔ سارم بیٹا آپ جاؤ، مجھے بھی کام ہے۔ اوکے مما۔ وہ بچہ فوراً سے اچھلتے ہوئے بھاگا۔ آپ کو کہیں شک تو نہیں کہ یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے؟ وہ تیزی سے بولی۔ زرمینے، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، تمہارے کردار پر کبھی شک نہیں کیا میں نے، تمہیں میرے بچے کو مجھ سے دور نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے یہ سال کیسے گزارے ہوں گے؟ اس نے میرے ساتھ گزارے، آپ مجھے طلاق دے دیتے تب بھی ایسا ہی ہوتا۔ میرے بچے سے دور رہیں عارف خان۔ وہ انگلی اٹھا کر دھمکی دیتی اس کی ایک بھی سنے بغیر چلی گئی۔ عارف اس کو آوازیں دیتا رہ گیا۔ زرمینے کے دل میں خوف بیٹھ چکا تھا کہ کہیں وہ اس سے سارم کو نہ چھین لے۔ وہ جلد از جلد یہاں سے بھی جانے کا ارادہ کر چکی تھی۔ زرمینا بھی ایئرپورٹ پر کھڑی ہوئی تھی۔ عارف نے گارڈز نے اسے اطلاع دے دی تھی۔ وہ دیر کیے بنا یہاں چلا آیا جہاں وہ بینچ پر بیٹھی اس سے بہت دور جانے کی تیاری کیے بیٹھی تھی۔ زرمینے، وہ ہانپتے ہوئے اس تک پہنچا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ چلے جائیں یہاں سے، تماشا مت بنائیں، نہ میرا نہ ہی اپنا۔ وہ دبا دبا بول رہی۔ یہ وہ زرمینے نہیں تھی جو ذرا ذرا سی باتوں پر سہم جاتی۔
مجھے معاف کر دو، میں پاگل تھا، محبت سے نظریں چرا رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں یہاں اتنی دور تمہیں اس لیے لے جانے آیا ہوں تاکہ تمہیں چھوڑ دوں؟ مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی، دن میں چین نہیں آتا، صرف تمہارا خیال آتا ہے۔ پر میں آپ سے محبت نہیں کرتی، پہلے کرتی تھی، جس محبت کا گلا آپ نے خود گھونٹ دیا۔ میرے گھر والوں کو ذلیل کرنے کے لیے آپ نے پلان بنایا، مگر افسوس کامیاب نہیں ہو سکا۔ میں گیا تھا ان کے پاس، معافی بھی مانگی تھی، انہوں نے یہی کہا کہ تمہیں صحیح سلامت لے آؤں تبھی وہ معاف کریں گے۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں زرمینے، اپنا نہیں تو سارم کا ہی خیال کرو، وہ ایسی زندگی ڈیزرو نہیں کرتا جس میں اسے احساس کمتری ہو، وہ ہمارا بیٹا ہے، وہ صرف میرا بیٹا ہے، آپ کو پتا ہوتا اس وقت تو اسے مجھ سے چھین لیتے۔ عارف نے باقاعدہ اپنے ہاتھ جوڑ لیے، اس کی حالت پر ارد گرد سے گزرتے لوگ دیکھ رہے تھے۔ مما مما ہی از کرائنگ، انکل ڈونٹ کرائی۔ سارم آگے بڑھا اور اس کے آنسو صاف کیے۔ عارف نے اسے سینے میں بھیج لیا، یہاں زرمینے کا دل پگھل گیا۔ سارم ابھی نہیں تو چند سال بعد لازمی اسے اپنے باپ کے بارے میں سوال کرتا۔ میں آپ کے ساتھ ایک شرط پر چلوں گی، مجھے سب کے سامنے اپنائیں گے، اس بچے کو اپنا نام دیں گے، میں سب کے سامنے تمہیں اور سارم کو اپناؤں گا، تمہارے گھر والوں کے بھی پیر پڑ جاؤں گا۔ وہ باقاعدہ زرمینے کے پیروں میں بیٹھ گیا۔ اس کے لیے یہ حیران کن بات تھی کیونکہ وہ کبھی کسی کے آگے نہیں جھکتا تھا۔ ٹھیک ہے چلیں، انہیں سب دیکھ رہے تھے۔ وہ بولی تو عارف خوشی سے جھوم اٹھا، اس نے سارم کو گود میں اٹھایا۔ اس کا فیصلہ صحیح تھا یا نہیں یہ وہ نہیں جانتی تھی، مگر سارم کی خوشی اور اس کا مستقبل اس کی اپنی ذات سے ضروری تھا۔ وہ حویلی میں آئی تو اس کا پرتپاک استقبال کیا گیا، سب اس سے اچھے سے ملے۔ ظرفشا بیگم کو بھی ان ماہوں سال میں اندازہ ہو چکا تھا کہ ان کا بیٹا زرمینے کے علاوہ کسی عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ جبھی انہوں نے زرمینے کو دل سے اپنانے کا فیصلہ کیا تھا، ابھی وہ دونوں اندر آئے ہی تھے کہ باہر گاڑیوں کی آواز آئی۔ اتھر گردیزی اندھے طوفان بنا حویلی میں آیا تھا۔ عارف خان سامنے آؤ۔ ہاں کہو۔ عارف جو سارم کو گود میں لیا ہوا تھا اس کی جانب پلٹا۔ اظہر نے ایک نظر جان عزیز بہن کو دیکھا جس کی حفاظت کے بارے میں سوچ کر وہ اتنے سال تڑپا تھا۔ زرمینے میری گڑیا۔ اظہر سب کچھ بھول بھال کر زرمینے کو گلے سے لگا چکا تھا۔ زرمینے نہیں لالا، ڈاکٹر زرمینے۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرائی، اسے ڈاکٹر بنانا اس کے بھائی کا خواب تھا۔ میں اپنی بہن کو یہاں سے لے جا رہا ہوں کیونکہ تم نے جس طرح کا رویہ اس کے ساتھ اپنایا ہے وہ ناقابل قبول تھا۔ چلو زرمینے۔ اطہر نے اس کا سر تھپکتے ہوئے کہا۔ بھائی یہ میرا بیٹا ہے سارم، میں اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتی اور نہ ہی اس کی پرورش اس کے باپ کے بغیر ہو سکتی ہے۔ زرمینے اس سے الگ ہوتے ہوئے بولی۔ تو تم اسے یہاں چھوڑ دو، میں اس شخص سے طلاق دلوا دوں گا تمہیں۔ یہ نہیں ہوگا، میرے جیتے جی تو کبھی نہیں ہوگا، اگر زمینیں گئی تو میں خود کو مار لوں گا۔ وہ جنونے سے اپنی جیب سے گن نکال کر سر پر تان چکا تھا۔ تو مار لو، اطہر بولا۔ یہاں زرمینے کے دل میں چھپی محبت نے سر اٹھایا۔ نہیں عارف پلیز گن رکھیں، وہ چلائی۔ ظرفشا بیگم بھی مستقل سے منع کر رہی تھی۔ تم میرے پاس آ رہی ہو یا میں خود کو شوٹ کر لوں، وہ چلایا۔ بھائی پلیز آپ انہیں معاف کر دیں، میں نے بھی کر دیا ہے، وہ بے بسی سے بولے۔ اطہر نے گہری سانس خارج کی۔ ٹھیک ہے تمہیں اگر یہی قبول ہے تو ٹھیک ہے، پر عارف خان سن لو، میری بہن کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اطہر نے اسے دھمکی دی۔ عارف نے گن نیچے کی، وہ اطہر سے گلے ملا، سب نے پرسکون ماحول میں کھانا کھایا۔ اب زرمینے اپنے اس کمرے میں آ چکی تھی جہاں پر بہت سی یادیں وابستہ تھیں۔ اس نے اپنا سامان بیڈ پر رکھا اور وہی بیٹھ گئی۔ سارم کو ظرفشا بیگم نے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ تم خوش نہیں ہو؟ وہ کمرے میں داخل ہوا تو اسے سنجیدگی سے بیٹھا دیکھتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہوں، خوشیاں کب کی مجھ سے روٹ چکی ہیں، دیکھو میں آج بھی تمہارا ہوں، یہ جدائی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکی زرمینے۔ اس نے زرمینے کی گود میں دھرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ میں آپ کو معاف نہیں کر سکتی، اس کی آنکھوں میں نمی چمکی، میں منا لوں گا۔ اس نے زرمینے کے پیر چومے۔ پلیز اٹھے میرے پیروں سے، وہ گھبرائی سے بولی۔ میرا ٹھکانہ تم ہو، معاف کر دو تاکہ میرے دل کو سکون آئے۔ کر دیا، وہ بولی۔ اب اس کے ساتھ رہنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ دل مر چکا ہے، میں زندہ کر دوں گا۔ عارف کی سانسوں کی تپش سے اس کا چہرہ سرخ ہوا، وہ اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار تھا۔ اس نے اس بات کا عملی ثبوت بھی دیا تھا۔ وہ اس کے لبوں پر جھکا اور خود سپردگی کے عالم میں اس کی باہوں میں سمٹ گئی۔ شکریہ میری جان۔ عارف اس پر اپنی محبت نچھاور کرنے لگا۔ اس کا ذکر زخموں سے چور تھا جو آہستہ آہستہ بھر جاتے۔ وہ اس جنونی شخص سے دور نہیں جا سکتی تھی اور نہ ہی سارم کا مستقبل خطرے میں ڈال سکتی تھی۔ آہستہ آہستہ وقت اس کے زخم مندل کر دیتا۔ رات کے ان کے ملن پر شرمائی تھی،